بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پہ. صلی علی آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، پروردگار عالم کا بہت شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع نصیب کیا ہے، ان کے ذکر کی سعادت نصیب کی ہے. خداوند متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہماری زندگیوں کو اتنے مقدس ہدف میں قرار دیا، اتنے مقدس کام میں قرار دیا، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، کہ خدا انشاءاللہ قیامت تک ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کی تابعداری میں قرار فرمائے، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کے لیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اصرار کیا ہے کہ اس کی نعمتوں کو کوئی نہیں گن پائے گا. صراحت کے ساتھ آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکو. کیوں خداوند متعال نے یہ دعویٰ کیا؟ یعنی اس میں ظاہر کوئی شبہ نہیں ہے کہ خداوند متعال اس زمین کا، اس پوری کائنات کا، اس نظام کا خالق ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اصل میں ہمارا نہیں ہے، خدا ہی کا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے جو ماڈرن آئیڈیاز ہیں جو ہیومنزم کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ انسان سینٹر کے اندر ہے، وہ سب ڈیسائیڈ کرے گا، یہ باتیں شاید پارشلی ایک حد تک صحیح ہوں، لیکن اگر جنرلی بات کی جائے یہ بات صحیح نہیں ہے. جو پوری کائنات ہے اس کا خالق خدا ہے، انسان کا خالق بھی خدا ہے. انسان نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میری زندگی کیسی گزرے، اصل میں انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا میری زندگی کیسی گزروانا چاہ رہا ہے. اصل کام یہ ہے. یہ جو خداوند متعال نے اتنا بڑا ٹائٹل اپنے نبی کے لیے رکھا، نبی کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزے کو گنتے وقت خدا نے فرمایا کہ میں کس کو لے کر گیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. نہیں کہا خداوند متعال نے میں اپنے نبی کو لے کر گیا، میں اپنے رسول کو لے کر گیا، یہ نہیں کہا. خداوند متعال نے کہا میں اپنے بندے کو لے کر گیا. عبودیت کا مقام خداوند متعال نے اتنا بڑا رکھا کہ جب معجزہ معراج کو بیان فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نبی کو نہیں بندے کو لے کر گیا ہوں. بندگی کا معیار اتنا رکھا. لہذا ہم بھی جب گواہی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان، نبی کا نام لے کر، عبدہ ورسول. پہلی گواہی عبودیت کی دیتے ہیں، عبد ہیں، عبد ہیں. اچھا اب جب اتنا کچھ ہم کر لیتے ہیں پھر آ کر میں زندگی میں کہوں میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب نبی کا سب سے بڑا ٹائٹل عبودیت تھا، آپ جب اپنے نبی کی گواہی دینے لگے تو پہلے آپ نے گواہی دی عبودیت کی، اور جب آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ آپ کون فیصلہ کرے گا آپ کی زندگی میں، تو میں کہوں میں کروں گا. اچھا کون، یہ جو پیسہ میرے ہاتھ میں ہے یہ کس کا ہے؟ میرا. یہ گھر کس کا ہے؟
میرا ہے، اولاد کس کی ہے؟ میری ہے۔ تو وہ جو نبی عبد تھے وہ کیا تھا پھر؟ وہ کیا ٹائٹل تھا؟ تو یہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں آج کل کی یا تو ماڈرن آئیڈیاز کی وجہ سے یا میرے جیسے لوگ اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج دیا اس دنیا میں آنے پر، وہ چیلنج ہی یہی تھا کہ یا اپنے آپ کو مالک سمجھے گا یا اللہ کو مالک سمجھے گا۔ ایک آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے شاید سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بچے بھی سب مل کر درود بھیجنا، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ میں کلاس میں پڑھاتا تھا نا، تقریباً میں نے 11 سال 11 ایئرز گریڈز، مختلف گریڈز کو پڑھایا ہے، کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک۔ تو جب ہم اسکول میں کوئی کویسچن کرتے تھے تو کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا اس کو آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو ابھی میرے کان میں کسی کے درود کی آواز آئے یا نہ آئے یہ مجھے پتہ چل جاتا ہے اس نے درود بھیجا یا نہیں بھیجا ہے، یہ مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب میں ایک سادہ سی بات سوچتا ہوں، بھائی دیکھو جو لوگ یہاں پر آ گئے، صحیح ہے، اب وہ بیچ میں نہیں جا سکیں گے شاید، اب وہ بیٹھے ہی رہیں گے نا۔ اب مثلا جیسے بچے ہیں، فرض کرو یہ بچے کیا ہیں، ہم خود نہیں آئے تھے، ہمارے اماں ابا ہمیں لے کر آ گئے تھے، چلو تمہارے اماں ابا لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، اب تم بھاگ تو نہیں سکتے نا، اب تو بیٹھے ہو، تو اب بیٹھے ہو تو درود پڑھنے کا ثواب کیوں ضائع کر رہے ہو؟ وہ تو کم سے کم لے لو، مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج، سلام اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ بعض اوقات یہ نسخے بہت کام آتے ہیں، بعض لوگوں کے بہت کام آتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں حساب لگایا کہ بھائی جب میں مجلسیں پڑھتا ہوں تو میں اتنا درود بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جب میں زندگی میں مثال کے طور پر کوئی دن ہے مجلس نہیں پڑھ رہا تو کتنے درود بھیجوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے اوپر 2-3 چیزیں باؤنڈ کی۔ ایک تو میں نے باؤنڈ کیا کہ میں جتنی واجب نمازیں پڑھوں گا اس کے رکوع اور سجدے میں درود ایسے ہی پڑھوں گا جیسے واجب ہے، واجب نہیں ہے، بغیر اس کے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، 3 دفعہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر سکتے، ایک مرتبہ کہہ دو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کافی ہے۔ لیکن میں نے اپنے لیے باؤنڈ کیا کہ میں جتنی بھی واجب نمازیں پڑھوں گا سب کے رکوع سجدے میں درود ضرور پڑھوں گا، چاہے کچھ بھی ہو رہا۔ ایک تو یہ، پھر میں نے کچھ عرصے یہ کیا، پھر میں نے کہا نہیں ابھی نمبر اتنا نہیں بنتا ہے، مجھے اس کو بڑھانا ہے، کیونکہ درود کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو میں نے اپنے اوپر پابندی لگائی، وہ یہ کہ میں ٹریولنگ کروں یا گھر پر ہوں، کہیں پر بھی ہوں گا، میں صبح چہاردہ معصومین کے نام پر ہر ایک کو مثلا 10 دفعہ رکوع کر درود پڑھتے ہوئے 140 ٹائم صبح کو درود پڑھوں گا۔ اس 140 ٹائم میں کیا کرتا ہوں؟ میں اللہ کے نبی کے والد گرامی سے لے کر ان کی والدہ، ان کے دادا حضرت ابو طالب، ان کی زوجہ محترمہ امیر المومنین کی والدہ گرامی بی بی خدیجہ کبریٰ، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین، سب کی زبان پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل، سب پہ درود پڑھتا ہوا میں چلتا ہوں، اور اس کے بعد تمام ائمہ کے نام پر درود پڑھتا ہوا چلتا ہوں۔ اسی میں ان کی خاص اولادوں کو بھی تذکرہ کرتا ہوں، جیسے بی بی قم میں تشریف فرما ہے ان کا ذکر کرتا ہوں، مولا 5ویں سرکار کے ایک فرزند ایک جگہ پہ شہید ہوئے تھے قم کے نزدیک، اس کا نام ہے مشہد اردحال، وہاں پہ ان کا روضہ ہے، ان کا بھی تذکرہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے
قوم کے اندر حضرت امام ہفتم کی اولاد میں حضرت امام نوے امام کی اولاد میں ہیں حضرت موسیٰ مبرقہ، ان کا تذکرہ کرتا ہوں. اس طرح 140 مرتبہ درود پڑھتے پڑھتے وقت کے امام تک آتا ہوں. اچھا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ 140 ٹائمز تو کنفرم درود پڑھ ہی لوں گا نا، باقی جو اور میں پڑھوں گا وہ ایکسٹرا پڑھ لوں گا. تو اچھا، اس سے میرا اور مقصد کیا ہے؟ ایک تو مقصد درود کی نورانیت ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں ان سب کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے ان سے ایک درخواست کر رہا ہوتا ہوں، وہ یہ کہ آپ سب کی ہستیاں بہت محترم ہیں، اور میں مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے آپ کا فقیر ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں مر رہا ہوں گا، کوئی میرے کام نہیں آئے گا، یہ کام آئیں گے. میں مر جاؤں گا تب بھی میرے یہی کام آئیں گے. تو میں ان کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہوئے 140 مرتبہ درود پڑھتا ہوں کہ مولا میں ہر روز آپ کو یاد کر رہا ہوں، التجا ہے کہ میرے مرتے وقت آپ نہ بھولیے مجھے. اور یہ خاندان کریم ہے، یہ خاندان کریم ہے. ہاں، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. مجھے 100% یقین ہے، 100% یقین ہے کہ اس خاندان کی کرامت اتنی زیادہ ہے کہ جو ان کے لیے کچھ نہ کرے، ان سے توقع رکھے، یہ مایوس نہیں کرتے. ہاں، اور ظاہر ہے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہم حقیر ہیں اس کے مقابلے میں کہ ہم کچھ کر سکیں. تو جو کر سکتے ہیں کم سے کم ذکر تو کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کو اپنے لیے پابند کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اور یہ بات مجھے اور سمجھ میں آئی. دیکھو، ایک بات ہوتی ہے سب کے سامنے بیٹھ کر نعرے لگانا، تو یہ باتیں کرنا یہ آسان ہے. تنہائیوں میں اپنے آپ کو اہل بیت کا حامی بناؤ، تنہائیوں میں اپنے آپ کو اہل بیت کا پابند بناؤ. مجھے لگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ چونکہ محفل اس طرح ہوئی بھی ہے، سب بھیج رہے ہیں تو میں نے بھی بھیج دیا. نہیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کے بھی کرو، سب کے سامنے بھی کرو، تنہائیوں میں بھی کرو انشاءاللہ. پروردگار آپ کی اس بندگی کو، عبادت کو قبول فرمائے. آئے کریمہ میں تذکرہ کر رہا تھا، ایک دفعہ پھر اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی و آل. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن کو اور انس کو بس اس لیے خلق کیا. ہاں، اب یہاں پہ ذرا سا ایک باریکی ہے. 1987 میں پہلی دفعہ ایران سے پاکستان آیا طالب علم بننے کے بعد، کیونکہ 84 میں طالب علم بنا تھا. 87 تک میں پاکستان نہیں گیا، 3 سال تک اپنے وطن پہ. 3 سال بعد پاکستان گیا تو وہاں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ آئے کریمہ سنی آپ. اب مولانا تو مجھے کیا کہتے، میں 20 سال کا جوان بالکل. تو انہوں نے کہا آپ نے یہ آیت سنی ہے؟ کہا جی آیت سنی ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ میں، اللہ نے مجھے خلق کیا عبادت کرنے کے لیے، کتنی دیر عبادت کروں دنیا میں؟ بھائی میں صبح کی نماز پڑھ لوں گا، ظہر عصر کی نماز پڑھ لوں گا، قرآن کریم پڑھ لوں گا، دعا پڑھ لوں گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ. باقی میں سوؤں گا یا نہیں سوؤں گا؟ سوئیں گے. تو جو اللہ نے مجھے خلق کیا عبادت کی، تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر ایک اور مسئلہ ہے، کہنے کہ میں ٹیچر ہوں بھائی، مجھے فزکس پڑھانا ہوتا ہے، میں فزکس پڑھانے جاؤں گا یونیورسٹی میں، کالج میں، تو میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے خلق اس لیے کیا کہ عبادت کریں. تو میں نے ان کو ایک جواب دیا. پھر میں ایک دفعہ ایک جواب کا بہت اچھا جواب مجھے ایک اور ملا، وہ نام بھی لیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم تو لگ جاتا ہے. پروفیسر قرار حسین صاحب تھے، بہت نفیس آدمی تھے. یہ ایجوکیشنلسٹ تھے اور ایک زمانے میں بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے. بہت اچھے رائٹر تھے اور بہت اچھے بولنے والے بھی بہت اچھے تھے، اوریٹر بھی اچھے تھے. البتہ بالکل جب ان کا آخری زندگی کا حصہ تھا تو وہ اپنے ایک بیٹے کے گھر پر ایک پروگرام، ایک لیکچر کرواتے تھے. ہر ٹیوزڈے کو ایک لیکچر ہوتا تھا. تو اس میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، اسپیچز دیتے تھے، اور باقی لوگ جو ہے وہ لسنر بھی ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ایک بندے نے، کسی نے تقریر میں یہی آیت کریمہ پڑھی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو انہوں نے ترجمہ کیا اسی طرح، میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کریں. تو پروفیسر قرار صاحب نے ایک ذرا سا جملہ کہہ کر تصویر کچھ اور کر دی.
کہنے لگے اس کا ترجمہ کرو، میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ میری بندگی کریں. ہاں، عبادت سے لگتا ہے جیسے یہ پارٹ ٹائم جاب ہے، بندگی لگتا ہے فل ٹائم جاب ہے. بلکہ میں کہتا ہوں یہ فل ٹائم جاب نہیں ہے، لائف ٹائم جاب ہے. ہاں، سوتا ہوا بھی بندہ ہوتا ہے. اگر بندہ اپنے مالک کو سوچ کر سوئے اس وقت بھی بندہ ہوتا ہے. ہاں، اب دیکھو، اب ہر چیز میں بندگی ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ بھئی آپ کمانے کے لیے نکلیں، کما کے کیا کرو گے؟ آقا کی خدمت کروں گا، بندگی ہو گئی. اچھا، میرے بچے ہیں، بچوں کے لیے زحمتیں اٹھاتا ہوں، کس لیے؟ کہ میرے مالک کے کام آئے، بندگی ہو گئی. صحیح. ٹریولنگ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ مالک کے کسی کام کو انجام دے دوں، بندگی ہو گئی. تو ایک جملے میں زندگی میں کیا کرو؟ بندگی کرو. بندگی کون کرتا ہے؟ بندگی وہ کرتا ہے جو ہر کام مولا سے پوچھ کے کرتا ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ جو اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتا وہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہے، مجھے یہ چاہیے. اور جو بندہ ہوتا ہے وہ کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا مجھے یہ چاہیے، نہیں، وہ کہتا ہے مالک کو کیا چاہیے. بس ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے، جو ہمیں کبھی رکاوٹ بنتی ہے ہماری ڈیولپمنٹ میں، وہ یہ کہ ہم بندہ نہیں سمجھتے، ہم پارشلی اپنے آپ کو بھی مالک سمجھتے ہیں. اس میں گڑبڑ ہے. ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ تم بندے بنو، اور جتنی تعبیرات آپ کو ملیں گی نا جو بہت ٹاپ لیول کی ملیں گی وہ سب اسی پہ ملیں گی، بندے بن کے دکھاؤ، بندے بن کے دکھاؤ. اور اہل بیت اطہار کا پیغام بھی اسی پہ ہوتا ہے. اب ہمیں دوستوں نے کہا کہ بھئی آج کے لیے آپ ٹاپک میں اس طرح رکھیے گا کہ جو اہل بیت اطہار کا ساتھ دیتے ہیں، جن کو ہم آوان، انصار، اصحاب کہتے ہیں، ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے، یہ اپنے مالک نہیں ہوتے، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے ہوتے ہیں. جب کوئی کام کرتے ہیں اس اکڑ میں نہیں ہوتے کہ یہ میرا ہے، اللہ کا، اللہ کا. اب یہ کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، پھر وہ اگلا مطلب عرض کرتا ہوں. اہل بیت اطہار پسند کس کو کرتے ہیں؟ مثلا امام کے سامنے 5000 آدمی آ گئے، امام کسے پسند کریں گے؟ وہ جو اللہ کا بندہ ہوا، ہاں بس اس کو پسند کریں. تو مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک واقعہ موجود ہے. امام تشریف فرما تھے، امام نے کسی کو کوئی چیز دی تحفے میں، جیسے امام دیتے ہیں. امام نے دیا، اس نے دونوں ہاتھ پھیرا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مشکل آسان کی. امام نے ایک اور دے دیا. اس نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ خدا تو کتنا کریم ہے تو. اچھا، امام کو دیکھ ہی نہیں رہا، صرف خدا کا شکر کر رہا ہے. امام نے ایک اور دیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پھر اس نے پکڑ ایک دفعہ مڑ کے امام سے کہا آپ کا شکریہ. امام نے کہا بس ختم. تو لوگوں نے کہا کہ مولا اس نے جب تک آپ کو نہیں دیکھا آپ دیتے رہے، جس وقت اس نے آپ کی طرف دیکھا آپ نے روک کیوں لیا؟ فرمایا میں چاہتا تھا یہ صرف خدا کو دیکھے، صرف خدا. یہ اہل بیت کی قربانی ہے. وہ خود ایسے تھے کہ خدا کی ساری تجلیاں ان کے اندر تھی، ساری تجلیاں ان کے اندر تھی. لیکن وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے لوگوں کو خدا کی طرف بھیجیں، بار بار کہتے تھے خدا کی طرف.
اور ان کے اندر اتنی تجلی تھی. میں دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ عرض کروں گا، شاید کسی کو اچھا نہ لگے، میں ایسی معذرت چاہتا ہوں، وہی کہ اگر کوئی خدا کو نہ دیکھے نا تو اس کو لگے گا یہی شاید خدا ہوں گے، یہ لگنے لگے گا. اس لیے خاص کر وہ کہتے تھے خدا کو دیکھو، تمہیں دھوکہ ہونے لگے گا پھر. تو وہ خاص کر اس طرف بھیجتے تھے. اب ایک بات دیکھو، ایک تھوڑی سی عجیب بات لگے گی آپ کو. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تمام انبیاء کے ساتھ یہ غلطی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ ان کے لوگ یہ کہنے لگتے تھے یہ نبی کا بیٹا ہے. یہ ہو جاتا تھا، وہ اللہ کا بیٹا. ہاں مثلا وہ کیا کہتے تھے؟ مثلا کہتے تھے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اللہ کا بیٹا، حضرت عزیر کے بارے میں اللہ کا بیٹا، کس کے بارے میں اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا. اب اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ کوئی یہ شبہ بھی نہ رکھ سکے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری زندگی ایسی گزاری کہ کسی کو اس کا شبہ بھی نہ ہو. بار بار اس کو رد کرتے تھے اور بار بار فہم نہیں، ایسے دیکھو ایسے دیکھو. ہمارے پاس آگا ایک واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. ہمارے جو معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ان کے بہت ہی خلاف ہے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مولا ایک دفعہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، مولا امیر المومنین علیہ السلام، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. جب امام تشریف لے گئے تو لوگ امام کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے، شہر سے باہر. اس زمانے میں رسم تھی، بہت اچھی رسم تھی. وہ آج کل کہنے لگا، ایک آدمی کہنے لگا آج کل یہ ہو گیا ہے کہ بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کے بعد جب کوئی آتا ہے تو اس سے سلام دعا کرتا ہے، جب وہ خدا حافظ کہہ کے جانے لگتا ہے تو کہتا ہے اندر نہیں آئیں گے نا. تو وہ آج کل معاملہ یہ ہو گیا. تو پہلے والے لوگ شہر کے باہر جاتے تھے بندے کو لینے کے لیے، مثلا وہ بندہ آ جائے، ابھی بھی کرتے ہیں، باہر ایئرپورٹ تک آتے ہیں تو وہ جاتے تھے باہر لینے کے لیے. تو امیر مومن تشریف لائے، لوگ باہر تک آئے لینے کے لیے. جب شہر کی طرف جا رہے تھے تو کچھ لوگ امیر مومنین کے آگے آگے بھاگ رہے تھے. مولانا نے فرمایا تو کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنے جو گورنرز ہوتے ہیں، رولرز ہوتے ہیں، ان کی رسپیکٹ میں ان کے آگے آگے بھاگتے ہیں. امام نے فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ساتھ چلو یا تو تم پیچھے آ جاؤ، آگے آگے میرے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے اس میں ایک بات سمجھ میں آئی، یہ جو ہمارے اسکارٹس چلتے ہیں، امام ہوتے تو نہیں مانتے، امام ہوتے تو نہیں مانتے. امام کیا چاہ رہے تھے؟ امام یہ چاہ رہے تھے تم کیوں اپنے آپ کو ایسے کر رہے ہو؟ امام کا مقام کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. جو کچھ امام کا مقام ہے سو خدا ہی جانتا. یہ مقام نہ ہوتا تو خدا نے ان کے زمین پہ آنے کے لیے اپنا گھر کیوں چنا؟ یہ کہ امام کے زمین پہ آنے کے لیے اس نے اپنا گھر چنا. یہ خود بتا رہا ہے کہ امام کا مقام کیا. لیکن امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا نہیں، میرے آگے پیچھے، آگے نہیں دوڑو، پیچھے ہٹو، ساتھ چلو. ختم ہو گئی بات. صحیح. اب تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا بھئی بندہ خدا کون ہے؟ بندہ خدا وہ ہے جو یہ نہیں کرتا مجھے کیا چاہیے. ابھی بدقسمتی ہمارے ساتھ کیا ہو گئی ہے، آج کل کے ایجوکیشن سسٹم میں بچے کو پہلی گریڈ سے ایک بات کہتے ہیں، جو تمہارا دل چاہے کرو، جو تمہارا دل چاہے کرو. اچھا، اور خدا ہم سے کیا چاہتا تھا؟ خدا یہ چاہتا تھا کہ ہم یہ سیکھیں کہ میں نے وہ کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے. یہ مصیبت ہمارے ساتھ ہو گئی ہے. اچھا، بچوں کو تو اسکولوں نے سکھایا ہے، یہ بڑوں کو کس نے سکھایا ہے؟ بڑوں نے اپنی اکڑ میں سیکھ لیا ہے، اپنی اکڑ میں سیکھ لیا کہ وہ میں مجھے یہ چاہیے. اور اب یہ سب کیا ہے؟ نہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے. ہمیں صرف وہ چاہیے جو خدا کو چاہیے، بس جو خدا اس کے نبی کو چاہیے، ان کی اولاد کو چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ کرنا. اچھا، میں کہہ رہا تھا یہ سب سے بڑی پرابلم آتی کہاں پر؟ سب سے بڑی پرابلم آتی ہے میرے نزدیک، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آتا مطلب کیا ہے؟ غلطی ہوئی میں مان لوں گا، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا؟ ساری مصیبت آتی ہے ہماری کیریئر پلاننگ. ہماری کیریئر پلاننگ کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟
کس فیلڈ میں پیسہ بننا ہے، اس میں خدا کہاں ہے؟ غائب ہے۔ یعنی میں نے آج تک کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کی کلاس نہیں دیکھی جس میں کیریئر بتانے والا کو یہ کہے بیٹا وہاں جاؤ جہاں تم اللہ کی اور اس کے بندوں کی خدمت کر سکو، میں نے نہیں دیکھا۔ صحیح، یہ ہمارے ساتھ مشکل ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنے بچوں کی ساری پلاننگ صرف ایک بات پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جائے جہاں سے کما کے لائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب وہ بچہ کما کے لے آیا، اچھا اب فرض کرو 4 بھائی ہیں، ایک بھائی سب سے زیادہ کما کے لایا، ٹھیک ہے؟ اس میں تقویٰ نہیں ہے، فیملی میں رسپیکٹ کس کو ملے گی؟ وہ جو سب سے کما کے لایا۔ صحیح۔ اس کے بعد اب میرے باقی بچے دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہوں جو کما کے لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں ان تمام بچوں کو جمع کروں گا، بیٹا آپ سب لوگ امام کی نصرت کرنا۔ تو میرے بچے مجھ سے کہیں گے کہ آپ نے جب کیریئر ہمارے لیے چوز کیا تھا تو امام کی نصرت چوز کی تھی کیا؟ آپ نے ہمارے کیریئر چوز کرتے وقت پیسہ چوز کیا تھا، جب رسپیکٹ دے رہے تھے تو کیا چوز کیا تھا؟ پیسہ۔ اور میری زندگی میں مجھ سے کہہ رہے ہو میں کروں امام کی نصرت، تو جب تم نے ساری زندگی پیسہ پیسہ کیا تھا تو میں کچھ اور کیسے کروں گا؟ یہ پرابلم ہے، بالکل ہے، سوسائٹی میں ہے، نظر آ رہی ہے۔ اب اسی طرح آپ لے لو ساری چیزیں، اب آپ کہہ رہے ہو نا آبان و انصار کی کوالٹی کیا تھی؟ آبان و انصار کی کوالٹی تھی بندے تھے، نمبر 1، نمبر 2 اپنی لائف کی تمام ٹاپ پرائورٹیز اہل بیت کی نصرت کو قرار دیتے تھے، ساری پرائورٹیز ان کی یہ تھی ہم نے اہل بیت کی نصرت کیسے کرنی ہے، وہ اس راستے کے اوپر چلاتے تھے۔ میں ایک عجیب بات دیکھ رہا تھا، یہ جو الحمدللہ سید رضی نے نہج البلاغہ ترتیب دی، صحیح ہے، نہج البلاغہ ترتیب دی، اس نہج البلاغہ ترتیب دیتے وقت کچھ خطبوں کے بارے میں لوگوں نے ڈاؤٹ کیا کہ یہ خطبہ پتہ نہیں نہج البلاغہ میں انہوں نے لکھا ہے یہ امیر المومنین کا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں نے ڈاؤٹ کیا، تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ کیا ہوتا تھا؟ ایک اسٹینڈرڈ یہ ہوتا تھا کہ سید رضی کے زمانے میں سادات بچوں کو پوئمز نہیں رٹاتے تھے، امیر المومنین کے خطبے رٹاتے تھے۔ ابھی جو ہم لوگ یہ پوئمز رٹاتے ہیں حسد کے ساتھ، ہمٹی ڈمٹی اور فلاں فلوں فلوں، یہ سب وہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا سناتے تھے؟ کہتے بیٹا امام کا وہ خطبہ سناؤ۔ مقابلے اس پہ ہوتے تھے کہ اس نے یہ خطبہ سنایا، اس نے وہ خطبہ سنایا، اب یہ ٹھیک ہے یہ زیادہ اچھا سناتا۔ یہ تھا۔ اس کے بعد ان کے بچے امیر المومنین پہ جان دیتے تھے، نہ کہ پرائورٹی پہلے پیسہ تھا، کیریئر سارا پیسے میں بنوا دیا۔ اب پاکستان میں ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ ایک ہوتا ہے مصیبت، آپ کے ہاں تو کسی اور طرح ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایک اور طرح ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس اسکول میں بھیجو جس کی انگلش سب سے اچھی ہو۔ اچھا اب بچے کو وہاں بھیج رہے ہیں اور وہ گھر کے اندر بھی بیٹا کم ہیئر گو دیئر یوں کر رہے ہیں جناب علی، کیوں؟ وہ انگلش سکھانی ہے اس کو۔ اچھا اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب وہ ٹھیک ٹھاک سیکھ گیا سارے کام، بیٹا تم نے امام کی نصرت کرنی ہے۔ شروع سے تو تم اس کو انگلش سکھانے کے چکر میں گو کا منہ دے کرتے رہے، اور اس کو اس اسکول میں بھیجا اور اس کے ساتھ بیٹھو اور اس کے ساتھ کرو، آخر میں کہہ رہا ہے امام کی نصرت کرنی ہے۔ کیا دعاؤں میں ہوتی ہے صرف نصرت؟ عمل میں کیا ہوگا؟ اچھا اپنی زندگی میں سارے ڈیسیشنز پیسے کے اوپر ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں سارے ڈیسیجن کس پہ ہوتے ہیں؟ اپنی فیم پر، میری شہرت کیسے ہوگی۔ ایک کام چھوٹا سا کرے گا نہیں، 25 دفعہ انتظامیہ سے اعلان کروائے گا کہ یہ اعلان ہونا ہے کہ یہ تبرک میرا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا امام کے لیے جان دے دینا۔ تم تو تبرک نہیں دے رہے یار، اس کو بول رہے وہ جان دے دے، وہ کیسے جان دے گا؟ تم تو تبرک بھی نہیں دے رہے، تبرک بھی اپنے نام پہ دیتے ہو۔ بھئی یہ سوچنا پڑے گا نا، یہ بچے کوئی آسمان سے تھوڑی اترے، یہ بچے ہم نے تربیت کرنے۔ اچھا یہ میرے کہے کو نہیں دیکھیں گے، یہ میرے کیے ہوئے کو دیکھیں گے، کیا کیا باپ نے اس کو دیکھیں گے۔
تو آپ اور میں اپنے ہر کام کے اوپر ایک بات عرض کروں گا، ہر چیز پر اپنے ایک بات دیکھ لینا، ایک بچہ آپ کو مائکروسکوپ سے دیکھ رہا ہے، اور ٹیلیسکوپ نہیں کہہ رہا ہوں، مائکروسکوپ کہہ رہا ہوں، بچے مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ، بولتے کچھ نہیں ہے، بولتے کچھ نہیں ہے۔ میں اسکول میں پڑھاتا تھا، یقین مانو آپ، اسکول میں پڑھاتا تھا، تقریباً میں عرض کیا کتنے سال پڑھا، میں کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا تھا، تو وہ بچے کبھی کسی اور ٹیچر کی بات لے آتے تھے، تو میں اوائڈ کرتا تھا کہ ٹیچرز کے بارے میں بات نہ کروں۔ کبھی کبھی میں ان کی باتیں سنتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ میں جو اسٹاف روم میں بیٹھا ہوں اور میں ٹیچرز کو جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ یہ بچے ٹیچرز کو جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ۔ یعنی ایک ایک بچے کو پتا ہوتا تھا اس ٹیچر کی ڈیپتھ اپنی فیلڈ میں کتنی ہے، ایک ایک بچے کو پتا ہوتا تھا۔ تو میں ایسے ہی بتا رہا ہوں، یہ جو بچے یہاں پہ آ رہے ہیں نا، انہیں سینٹر میں آنے والے ہر بزرگ کے خلوص کا اچھی طرح سے پتا ہے، یا خلوص کا یا جلوس کا، سب پتا ہے کون کس کے لیے کر رہا ہے۔ آپ یہ مت سمجھتے ہیں یہ آبزرو نہیں کر رہے، یہی آبزرو کر رہے ہیں، یہی سیکھیں گے بھی، یہی سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب یہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کبھی یہ مجھ سے خار کھا جائیں اپنے باپ سے، تو بدلہ کس سے نکالتے ہیں؟ دین سے۔ ہاں، جب یہ مجھ سے چڑھیں گے نا میری کسی بات سے، تو بدلہ نکالیں گے میرے دین سے، کیونکہ ان کو پتا ہے اس کو دین سب سے اچھا لگتا ہے۔ یہ مشکل ہے۔ تو اگر میں اور آپ چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو امام کی نصرت کی طرف لے کر جائیں، میں آپ کو بولتا ہوں آل ٹوگیدر گیم ڈفرینٹ ہے، یہ گیم باتوں کا ہے ہی نہیں ہے سر، ایک گیم ہی کچھ اور ہے۔ تو وہ گیم کیا ہے؟ وہ گیم یہ ہے کہ بھائی آپ کو ویری فاؤنڈیشن آف یور اون لائف میں جا کر یہ دیکھنا ہوگا میری زندگی کی فاؤنڈیشن کس چیز کے اوپر ہے۔ اگر وہ کچھ اور تھی، پھر یہ زبان سے کہنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آلی سلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اب ایک بات اور عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں، اور انشاءاللہ برادر صفدر تشریف فرما ہے اور سب اس کے بعد سینہ زنی میں شرکت کر رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر آپ ان کی سلامتی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اور انشاءاللہ اس ادارے میں جتنا بھی کام باقی ہے جو سننے میں آ رہا ہے، رینوویشن کا پلان ہے، یہ ہے وہ ہے، خدا اور بڑی جگہ نصیب فرمائے۔ ان سب کی برکتوں کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، اگر کوئی مجھ سے کہے مولانا شروع کہاں سے کرنا ہے، یہ بتاؤ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جو پیچھے ہوا ہو چکا، ٹھیک ہے، اب پیچھے کو پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ آگے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاں، آگے کے لیے مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اور آج کل بہت ساری باتیں مختلف ٹاپکس پہ ہوتی رہتی ہیں، چونکہ میں اس سلسلے میں یہاں پہ یہ آخری مجلس کے آخری منٹس ہیں، تو میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات کہہ کر انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں نے بہت زیادہ اس کے اوپر غور کیا ایک زمانے میں، یہ بات ہے تقریباً مجھے یاد آتا ہے 92-93 کی، میرے خیال میں اس وقت کا تھا، کہ ہم لوگ جو زندہ ہیں وہ اصل میں کس بات کے لیے زندہ ہیں؟ باقی تو چلو بہت ساری چیزیں ہیں، اصل میں جو زندہ ہیں وہ کس بات کے لیے زندہ ہیں؟ تو وہ وہی ہے جو آپ اور میں روزانہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا مطلب ذرا کم پتہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے۔ ہر کام اس کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کی قربت کیا ہوتی ہے؟ بہت سادہ سی بات، اللہ کی قربت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر میرا جو انسان ہے، اس انسان کی کوالٹیز وہ ہوں جیسے خود خدا کا ہے۔ خدا کی کوالٹیز کیا ہیں؟
خدا رحمان و رحیم ہے تو مجھے کیا ہونا چاہیے؟ رحم دل ہونا چاہیے. خدا رزاق ہے، دینے والا ہے، مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ دینے والا ہونا چاہیے. خدا نے متعال عادل ہے، عادل ہے، عدل کرتا ہے، مجھے بھی جسٹس کرنا چاہیے. یعنی آپ لائف کی جو بھی سپیریئر کوالٹیز نکالو گے، سب سے سپیریئر اللہ کے اندر ہوگی. ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے چاہتا ہے چھوٹے انسان مت بنو. چھوٹے انسان کیا مطلب؟ پیسے کے حساب سے نہیں، کوالٹی کے حساب سے. ڈگنیٹی دکھاؤ، عزت دکھاؤ. اس کو کہتے ہیں عزت. عزت یہ نہیں ہے کہ میرے پاس گاڑی کون سی ہے، گھر کون سا ہے، نیشنلٹی کون سی ہے، یہ کیا ہے، وہ یہ عزت نہیں ہے. یہ عزت ہوتی نا تو فرعون سب سے زیادہ عزت والا تھا اور وہ اللہ کے سامنے بے عزت تھا. سب سے بڑی عزت خدا کس میں دیکھتا ہے؟ خدا عزت اس میں دیکھتا ہے تم میری کوالٹیز اپنے اندر لے کر آؤ. خدا اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اچھا، یہ جو میں صبح بھی اپنے برادر کے ساتھ ایک بات کر رہا تھا کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں جو بہت بڑی پریشانی ہے، جو اندر ہی اندر لوگوں کو قتل کر رہی ہے. ٹرولی اگر مجھ سے کوئی کہے ماس مرڈر تو اندر اندر ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈپریشن. لوگ ڈپریشن کی وجہ سے اندر ہی اندر گھل رہے ہیں، مر رہے ہیں. سامنے سامنے ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اندر اندر کچھ اور ہے. صحیح. تو مجھے اس کے اوپر بہت غور کرنا پڑا کہ بھائی یہ جو ڈپریشن ہے اس کی پرابلم کیا ہے. اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ اس ڈپریشن میں پیسے سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور عجیب بات جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، آخری جو ہمارے پاس اسٹڈیز ہیں اس کے مطابق سب سے ڈپریس جنریشن اس وقت 18 to 24 ہے. یہ بہت ہی عجیب ہے. سب سے لونلی جنریشن اس وقت، پہلے 65 سے اوپر تھی، اس وقت 18 to 24 سب سے لونلی جنریشن. اچھا، اس کے کانٹیکس کم ہے کیا؟ سب سے زیادہ کانٹیکس اس کے پاس ہے، سب سے زیادہ گیجٹ اس کے پاس ہیں، سب سے زیادہ گیدرنگ اس کی ہیں، لیکن یہ لونلی ہے. دی لونلیسٹ. کیوں ایسا؟ اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اور یہ جو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، یہ اندر اندر لوگوں کو ختم کر رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ایڈکشنز ہیں، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کچھ علم گلم سب چیزیں آ گئی ہیں. اور یہ سب، اب اس کا اصل راز کہاں پر ہے؟ اب اس میں کوئی مجھے بتائے گا کہ مولانا اصل میں جو شوگر زیادہ کنزیوم کرتے ہیں نا، اس سے یہ کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں صبح کو سن لائٹ نہیں لیتے نا، اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بولیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مجھے پتا ہے اس سے پرابلم حل نہیں ہو رہی ہے، اس سے پرابلم حل نہیں ہو رہی. ان میں سے بہت سارے ہیں جو ایتھلیٹس ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مثال کے طور پر اپنے اولمپکس کے گولڈ میڈل لیے میں اندر سے انگزائٹی کے مریض ہیں. کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کی اوور ڈوز سے امریکہ میں ڈیلی 300+ لوگ مرتے ہیں. ڈیلی 300+ لوگ ڈرگز کی اوور ڈوز سے مرتے ہیں. اچھا، یہ ڈرگز سستی ہیں؟ بہت مہنگی ہیں. اور اوور ڈوز سے مر رہے ہیں کہ یہ کیا غریب لوگ مر رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے. تو جب سب کچھ ہے تو ان کو ڈرگز کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ کوشچن ہے. ابھی اگر کوئی مجھے یہ کہے مولانا میں کیریئر بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھوں گا یہ ڈپریشن سے کیسے بچے گا؟ کیوں؟ کیا کیریئر بننے سے بچ جاتے ہیں؟ نہیں، پھر بھی مر رہے ہیں. تو اس پہ بہت زیادہ میں نے غور کیا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے. ابھی ممکن ہے کوئی نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے سب کا انالیسس ہوتا ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، مجھے سمجھ میں آئی کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے جس میں ہم ڈگنیٹی فیل کرتے ہیں. ہاں، وہ کام کرو جس میں تم ڈگنیٹی فیل کرو، پھر ڈپریشن نہیں آتا. مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کچھ دن پہلے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں 2 بچے
ایک گھر کو ناک کرتے ہیں، اس کی ڈور بیل کے کیمرہ نے اس کو ریکارڈ کیا، دو بچے اس کو ناک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈور کے سامنے برف جم گئی ہے، سنو آئی ہوئی ہے، ہم اس کو کلین کر دیں گے آپ کے لیے، تو ہم تھوڑے سے پیسے لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں؟ تو اس نے پتہ نہیں کہا ایک اماؤنٹ، تو اس نے کہا میں تم کو $20 دوں گا۔ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب اندر گیا تاکہ چیزیں لے کر آئے، تو وہ بچہ دوسرے سے کہتا ہے مین وی ول بی ریچ، وی ول ہیو $20۔ دونوں اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، $20 20۔ تو اس نے زندگی میں پہلے کبھی $20 نہیں کمائے تھے بیچارے نے، تو پہلی دفعہ کما کر وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ریچ ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ تو میں سوچتا ہوں ہم آخر تک زندگی میں صرف نمبر بڑھاتے رہتے ہیں، باقی یہی ہے۔ ابھی $20 ہے نا، یہ ایک وقت آئے گا $2000 ہو جائے گا، پھر 20 ہو جائے گا، پھر 200,000 ہوگا، پھر 2 ملین ہوگا، ایسے ہی بھاگتے رہیں گے ہم۔ ہر دفعہ کیا کہیں گے؟ مین وی ول بی ریچ۔ ہر دفعہ کودتے رہیں گے، ہر دفعہ روتے رہیں گے، بعد میں روئیں گے پھر۔ کیوں؟ اس میں ڈگنیٹی نہیں ہے، ڈگنیٹی نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی کی کہانی بہت مشہور، وہ جناب علی، میں پرانے زمانے کی کہانیاں بھی سنا سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں نئی سناؤں، تاکہ تم یہ نہ سوچو کہ یہ پرانے میں ہوتا تھا نئے میں نہیں ہوتا ہے۔ تو نئے کی سن لو۔ نئے میں کیا، ایک آدمی تھا، وہ ایسے ہی بھاگتا رہا ساری زندگی کیریئر کے پیچھے۔ ہمیں کیا سناتے ہیں لوگ؟ یہ سناتے ہیں ابھی تم یہاں ہو نا مونٹریال میں، پھر تم جب بہت زیادہ پیسہ کما لو گے تو تمہاری اپنی ایک یاچ ہوگی، تمہاری ایک بڑی زبردست قسم کی ایک شپ ہوگی، کروز ہوگا، یہ ہوگا وہ، تمہارا پتہ نہیں کسی ریزورٹ کے اوپر ایک ہٹ ہوگا، اور تمہارا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہوگا، یہ سب کچھ سناتے ہیں نا۔ تو ایک بندہ تھا، وہ اسی طرح ساری زندگی دوڑتا رہا، دوڑتا رہا، دوڑتا رہا، یہ کماؤ پھر خوشی آئے گی، یہ کماؤ پھر، نہیں ہوا نہیں ہوا۔ وہ آخر وقت تک سوچتا رہا میں کیا کر رہا ہوں، ساری زندگی میں نے گزار دی، میں ملینر ہو گیا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے خوشی نہیں مل رہی۔ تو اس کو ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ میں تم کو لے کے چلتا ہوں کہیں پر، پتہ نہیں ویتنام میں، وہاں پر سول وار ہوئی تھی، تو وہاں پہ لوگوں کی جو پاؤں ہیں ایمپیوٹیٹڈ ہو گئے ہیں، چونکہ وہاں پہ مائنز بچھی ہوئی تھیں، مائنز کی وجہ سے لوگ، بچے بھی ان کے پاؤں کٹتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم مجھے کچھ ویل چیئرز دے دو۔ اس نے کہا کتنی چاہیے؟ اس نے کہا 50 ویل چیئر دے دو۔ اس نے کہا میں دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا دینا نہیں ہے، ویتنام جانا ہے دینے کے لیے۔ تو اس نے کہا تم لو اور جا کے دے دو۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میں اسی سے ویل چیئر لوں گا جو میرے ساتھ ویتنام بھی جائے گا، ورنہ میں نہیں لوں گا۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تو وہاں چلا گیا، اس کو کھڑا کیا کہ بھائی اب 50 بچے آئیں گے جن کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، تم سے ویل چیئر لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ویل چیئر دے رہا تھا، تو ایک بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جو بچہ ویل چیئر لینے آیا تھا، وہ لنگڑا تھا، تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو اس نے ہاتھ پکڑا اور اس کو گھور کے دیکھا، غور سے دیکھا بچے نے۔ تو اس نے ٹرانسلیٹر سے پوچھا کہ اس کو کوئی ضرورت ہے ویل چیئر کے علاوہ، اسے کچھ چاہیے، اس کو پوچھو کیا چاہیے اسے۔ تو اس نے بچے سے پوچھا کہ تم کو ویل چیئر کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر اس سے پوچھو مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے، وہ پیسہ چاہیے، وہ کیا چاہیے؟ کہنے لگا نہیں میں گھور کے کیوں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تم گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے اس کو؟ کہنے لگا میں اس کی فیس کو یاد کروں گا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو یہ جو ویل چیئر دینے آیا تھا، اس نے ایک دم سے اپنے اندر سوچا، کہنے لگا کہ یہ لائف میں پہلی مرتبہ آئی فیل سیٹسفیکشن، ناؤ آئی ایم سیٹسفائیڈ۔ یہ کیا ہے؟ دینا، ٹو گیو از ٹو ہیو ڈگنیٹی۔ تم ڈگنیٹی کے پیچھے جاؤ، کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا، ڈگنیٹی کے پیچھے جاؤ۔ اہل بیت اطہار اپنے اصحاب میں ان کو پسند کرتے تھے جن میں ڈگنیٹی ہوتی تھی۔ کس کی طرح؟ حضرت ہور کی طرح۔ ہمیشہ ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھنا، میں اپنے لیے بھی رکھتا ہوں، تمہارے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کیا؟ شو سم ڈگنیٹی۔ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، تھوڑی سی دکھا سکتا ہوں، تھوڑی سی دکھاؤ، کچھ ڈگنیٹی دکھاؤ۔ اچھا آپ کہو گے میں کہاں سے ہوں، میں 50 ویل چیئر لاؤں ویتنام جانے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، اس کے چھوٹے نسخے بھی ہیں، چھوٹے نسخے بھی ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ڈگنیٹی کیسے ہوتی ہے؟
چھوٹی چھوٹی، اچھا چھوٹی چیزوں میں لانا ہے، بڑی چیزوں میں نہیں لانا ہے، چھوٹی چیزوں میں لانا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا آپ بیٹھے ہو، ابھی آپ یہاں سے نکل رہے ہو، فرض کرو ابھی تو یہاں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں باہر، لیکن اگر نکلتے ہوئے رش ہے، تھوڑا سا ڈگنیٹی دکھاؤ، پیشنس دکھاؤ، لوگوں کو پہلے نکلنے دو. ٹھیک ہے؟ تمہارا کوئی کام ہے اور تمہیں پتہ ہے شاید کم پڑے گا، مثال کے طور پر ابھی یہاں تبرک کم نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ تبرک بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اگر تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ نہیں کوئی چیز ہے جو کم ہونے والی ہے، صحیح، ڈگنیٹی دکھاؤ، دوسروں کو لینے دو. ابھی یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو سب اچھا ہے. صحیح ہے؟ مثلا 5 جگہیں یہاں پر ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھنے میں زیادہ آرام ہے، چھوڑ سکتے ہو کیا؟ چھوڑ دو، کسی اور کے لیے چھوڑ دو. اچھا اس کو بولنا ہے کہ میں نے چھوڑی ہے؟ نہیں، اگر چھوڑی، اگر بول دیا there is no dignity، یہ تو پست ہے، یہ تو بہت ہی انفیریئر ہے. ڈگنیٹی دکھاؤ. اور کیسے دکھاؤ؟ خاموشی سے، بولو نہیں. بولو گے یو لاسٹ، گیا پھر تو شو آف ہے، اینڈ شو آف ڈگنیٹی نہیں ہوتا، شو آف ہمیشہ انفیریئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ چھوٹے چھوٹے کام کرو جس میں کچھ ڈگنیٹی ہو. کسی کی ہیلپ کرو بغیر بتائے، بغیر بتائے. اچھا خدا یہ موقع دے گا یا نہیں دے گا؟ بہت دے گا. اور میں یقین مانو اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں نا، میں 60 کے قریب ہوں، میں نے خود اپنی زندگی میں ٹریولنگ کی ہے، یہ کیا وہ کیا، تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات اتنا چھوٹا سا کام سیٹسفیکشن دیتا ہے جو کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا ہے، کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک کام ہوتا ہے، آپ کو ادھر کچھ کرنا ہوتا ہے. میں پاکستان میں تھا، کراچی میں، ایک دفعہ روڈ گرڈ ہوئی بھی تھی، بالکل لاک، ہر طرف سے گاڑیاں پھنس گئی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو مجھے فرض کرو رائٹ ٹرن لینا تھا، سامنے سے کچھ ٹریفک نے اسٹریٹ جانا تھا، اب ساری گاڑیاں ایک دم کراس میں آ گئی ہیں، تو کوئی کسی کو جگہ نہیں دے رہا تھا. تو میری بھی لیفٹ سے گاڑیاں ادھر ادھر جا رہی تھیں، تو میں نے سامنے سے دیکھا ایک لیڈی ہے، وہ بیچاری بہت نروس ہو رہی تھی کہ وہ اس سیکشن کو کراس کیسے کرے. بالکل پاگل ہوئے تھے لوگ، سب مارنے کو دوڑ رہے ہیں جیسے. تو وہ لیڈی بہت پریشان لگ رہی تھی مجھے، تو مجھے رائٹ ٹرن لینا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر میں رائٹ ٹرن لے کے نکل گیا تو یہ پھنس جائے گی، اس کو نہیں ملے گا. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کے لیفٹ پہ لا کر، کیونکہ ہمارے یہاں ٹریفک تو اس طرف سے ہوتی ہے نا، لیفٹ سائڈ پہ چل رہی ہوتی ہے، تو میں نے لا کر اس کو ذرا سی اسپیس دی کہ وہ نکال لے. صحیح ہے؟ وہ اس نے نکالی، وہ چلی گئی. پھر میں نے اپنے گاڑی گزر دی، میں تو مرد ہوں، میرے سامنے تو کون آئے گا، میں نے گزر دی، کہیں نہ کہیں نکال کے لے گیا. کتنے سیکنڈ لگے؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ. بلیو می، یہ خاتون کئی سال کے بعد مجھے کال کرتی ہے. یہ خاتون، اس نے کہا مولانا میں نے آپ کو گاڑی میں پہچان لیا تھا جب آپ نے گاڑی میرے لیے روکی تھی، اور میں خدا سے یہ کہہ رہی تھی، خدا مجھے لگ رہا ہے تو نے میرے لیے فرشتہ بھیجا ہے، ورنہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتی تھی. میں فرشتہ نہیں ہوں بھائی، میں انسان ہوں. ٹھیک ہے؟ آف کورس میں نے کسی بھی وجہ سے کیا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کتنی دیر کے لیے کیا تھا؟ 2 سیکنڈ. صحیح؟ خدا بھول گیا؟ خدا نہیں بھولا، نہ وہ عورت بھولی. اس نے بعد میں یاد دلا کر مجھے کال کیا، میرا شکریہ کیا، کئی سال کے بعد، کئی سال کے بعد. صحیح؟ آج تک میں اس کے تھینکس کہنے کی سیٹسفیکشن اندر فیل کر رہا ہوں. اور وہ امیڈیٹ ڈیسیشن تھا، میری انٹینشن پہ نہیں تھا، وہ بس اسی وقت 2 سیکنڈ کا ایک ڈیسیشن تھا. صحیح ہے؟ میں تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تمہاری زندگی میں چانسز آئیں گے سیٹسفیکشن کے لیے. ڈونٹ ویٹ کہ پہلے میرے ہاتھ میں $5,000 آئیں گے میں کسی کو ویل چیئر دوں گا. نہیں نہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے، اچھے فیصلے کرو. یہ خدا بھی دیکھے گا، تمہارے امام بھی دیکھیں گے، پھر تمہیں اپنے قریب لے کر آئیں گے. یہ وہ ہے جس نے وہ 2 سیکنڈ میں مثلا اچھا کام کیا تھا. میں وہ نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں تم بن سکتے ہو. میں نے غلطیاں کتنی کی ہوں گی میں تو یہاں بیٹھ کے تو نہیں بتاؤں گا نا، میں تو اپنا اچھا والا حصہ بتاؤں گا، جو میں نے خراب کیے ہوں گے وہ نہیں بتاؤں گا. تم اس کو یوٹیلائز کرو. تو چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرو. بچے یہاں بیٹھے ہیں خاص کر اس لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرو، بڑے بڑے کا انتظار نہیں کرو.
جب تم یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ پاس کرتے چلے جاؤ گے، خدا تمہیں اپنے نبی کے نزدیک آنے کا موقع دے گا، اپنے امام کے نزدیک آنے کا موقع دے گا۔ ایک اور مثال دوں گا، پھر سے میں تمام کروں، بہت دیر ہونے والی ہے، ویسے جو مجھے ٹائم دیا تھا میں اس کے اندر ہی ہوں، ابھی باہر نہیں نکلا ہوں، لیکن میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بہت ٹف چیز ہے، بہت ٹف ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، مثلا دو لوگ بات کر رہے ہیں، دین کا معاملہ نہیں ہے، مثلا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مثلا اس کی سیل اتنی ہے، فلاں کمپنی کی سیل، ایک اور کہہ رہا ہے اس کی سیل اتنی ہے، دونوں غلط کہہ رہے ہیں، مجھے صحیح پتا ہے، صحیح ہے۔ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں کودوں کریکشن کے لیے، میں بتاؤں نہیں، کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان سے بولوں تم دونوں غلط کہہ رہے ہو؟ کیا ضرورت؟ خاموش ہو جاؤ۔ اچھا مجھے اپنے آپ کو شو کرنے کا موقع ہے کہ میں بتا دوں تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، صحیح بات کی ہے، ضروری ہے؟ نہیں۔ بی ہمبل۔ کیوں؟ سپیریئر بننے کا موڈ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ۔ ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے دین کا، حق کا، باطل کا، وہاں تم بولو، حق کے سامنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جان دے دو اپنی، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ بلا وجہ میں مجھے بولنا ہے تاکہ ایک کو ثابت کرنا تو نے غلط کیا، کیا فائدہ؟ تھوڑے سے ہمبل ہو جاؤ، صحیح ہے۔ یہ ہمبلنس خدا کو پسند ہے، اور یہ جو جمپ کرنا ہے، اپنے اوپر اونچا لانا ہے، اپنے آپ کو دکھانا ہے، شو آف کرنا ہے، بالکل پسند نہیں ہے خدا، صحیح۔ امام اس کو بہت کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں میں کون ہمبل ہے۔ تو آپ کو اپنے امام کے نزدیک جانا ہے، یہ دو کام اپنے ذہن میں رکھ لو۔ کیا کام؟ نمبر ایک اوور آل کام کیا؟ ڈگنیٹی دکھانی ہے، ڈگنیٹی دکھاؤ، صحیح ہے۔ اور نمبر 2 کیا بولا میں نے ابھی؟ مجھے کہ ہمبلنس دکھاؤ۔ آپ ہمیشہ جیتو گے، ہمیشہ جیتو گے۔ مولا کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں تم خدا کی خاطر کوئی چیز چھوڑو، خدا تمہیں یقیناً اس سے بہتر دے دے گا، خدا کی خاطر چھوڑو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی ینگ بھی ہیں، وہ بھی، ان سے بھی میں عرض کروں گا، اگر آپ نے یہ پوائنٹ پکڑ لیا کہ شو سم ڈگنیٹی، بس آپ کو ڈپریشن نہیں ہونا ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ ڈگنیٹی کی عادت بناؤ، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، خدا کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے، اور یہ جو خدا متعال نے ہمیں نعمت دی ہے ذکر سید الشہداء کی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ڈگنیٹی ہے۔ اس میں کیا ڈگنیٹی ہے؟ تم اس بچے کے لیے رو رہے ہو جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں۔ ابھی دیکھو کتنی عجیب بات ہے، ہم 1400 ایئرس کے ڈسٹنس کے اوپر بیٹھے، صحیح ہے، ہم کربلا میں نہیں تھے جسم سے، اور ہم ان کی زبان بھی شاید نہیں بولتے ہوں، وہ عربک تھی، ہم شاید اردو بول رہے ہیں، انگلش بولیں گے، کچھ بھی بولتے ہیں، لیکن ہمارے دل کہاں پر ہیں؟ ہمارے دل میدان کربلا کے اندر ہیں۔ ہمیں خدا نے یہ لطف دیا، ہمیں ایک کرم دیا۔ کیا لطف و کرم دیا ہے؟ ہمیں یہ لطف دیا ہے کہ ہم جب اپنی زبان سے کہتے ہیں ایک 6 مہینے کا بچہ پیاسا تھا، ہمارے دلوں میں خود بخود علی اصغر کی یاد آتی ہے، اس بیچارے کی یاد آتی ہے۔ جب ہم اپنے دلوں کے اندر کہتے ہیں، اور میں کہوں گا اکیلے میں بیٹھ کے مصائب پڑھا کرو، بہت تمہیں فائدہ ہوگا، اسپریچولی بہت ڈیولپ ہوگا۔ اکیلے میں کبھی بیٹھ جاؤ، کبھی مثال کے طور پر تم بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، ابھی دیکھو سمر ہے، بعض اوقات رات کو انسان اٹھتا ہے پیاسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تم سمر میں کبھی اٹھے ہو، تمہارا گلا خشک ہے، تمہیں پانی پینا ہے، تم پانی پینے لگو، ایک سلام کر لو امام حسین کے پیاسے لبوں کو، یا امام آپ کی پیاس پہ ہمارا سلام،
ایک پیاس کے سلام کرو مولا ابوالفاضل کے پیاسوں لبوں پر، اے مولا آپ کے پیاسے ہونٹوں پہ ہمارا سلام، اور اسی طرح اپنی زندگی کے اندر زندہ کرتے رہو۔ اور یہ سب مظلومیتوں میں سب سے آگے کون ہے؟ اللہ اکبر۔ برادر نے ابھی تذکرہ کیا، اس لیے میں بھی اسی کو پیچھے پہ چلتے ہوئے تذکرہ کروں گا۔ ان مظلومیتوں میں سب سے آگے سید الشہداء کی مظلومیت ہے۔ جب مولا قتل گاہ کے اندر تھے اور بہن طلحہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، اور سید الشہداء کے اطراف میں دشمنوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور جسم اقدس کے اوپر، امام کے جسم کے اوپر 300 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے۔ تو مشہور جملہ ہے کہ جب امام اس ذوالجناح سے زمین کی طرف آنے لگے تو اتنے امام کے جسم کے اوپر تیر لگے ہوئے تھے کہ جیسے امام ہوا میں رہ گئے ہوں۔ اور امام کا ذوالجناح سے زمین پر آنا کیسے تھا، اتنا عجیب واقعہ ہے۔ موضع چوتھے امام مدینے کے اندر ایک آدمی کو گندم دیتے ہیں، وہ لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یا امام سجاد آپ نے مجھے شاید نہیں پہچانا۔ امام کہتے ہیں میں نے اس کو کیسے نہ پہچانا ہو جس نے میرے والد کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا۔ امام آخری لمحے میں ذوالجناح پر تھے، ایک انتہائی لعین شخص نے ایک پتھر امام کے سر پہ مارا تھا، اور امام اس کی زد کی وجہ سے زمین پر تشریف لائے تھے۔ امام کی مظلومیت، میں بس آخری جملہ عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ خدا اگر ہمیں زندگی دے گا انشاءاللہ ساری زندگی امام کی مظلومیت کو یاد کریں گے۔ ایک وقت تھا جب امام زمین پر گرے، ان لائنوں نے امام کے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ امام اس حالت میں جب پورا زخم ہوئے تھے جسم کے اوپر، اپنے آپ کو کوہنیوں کے بل اونچا کیا اور کہا لائنوں میں ابھی زندہ ہو، میرے خیمے پہ حملہ مت کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ مولا امام حسین کے مصائب کا واسطہ ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اور اسراء میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین